الرحمن الرحیم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم الهمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم معلق بشرط یا موصوف بوصف خاص یہ اپنے علاوہ کے حکم کی نفی پر دلالت کرتی ہے۔ اگر حکم کی نسبت کسی صفت کے ساتھ ہو، حکم اگر اس کی معلق ہو کسی شرط پر، یا حکم کی نسبت کسی ایسے چیز کی طرف ہو کہ جو کسی خاص وصف کے ساتھ موصوف ہو، تو شوافع حضرات کے نزدیک شرط کے پائے جانے کے وقت حکم پایا جائے گا، اور شرط کے عدم ہونے کے وقت، معدوم ہونے کے وقت، شرط کے نہ پائے جانے کے وقت حکم بھی معدوم ہوگا۔ اور انہوں نے وصف کو شرط کے ساتھ ملایا، لہذا اگر صفت پائی جائے گی تو حکم پایا جائے گا، اگر صفت نہیں پائی جائے گی تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا۔ آگے مصنف رحمہ اللہ اپنا مذہب بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک معلق بالشرط یہ حقیقتاً سبب بن کر منعقد نہیں ہوتا، حقیقتاً سبب بن کر منعقد نہیں ہوتا، اگرچہ صورتاً منعقد ہوتا ہے لیکن حقیقتاً نہیں۔ صورتاً شوہر کا قول انت طالقن پایا جا رہا ہے، یا مولا کا قول انت حرن یا انت حرتن پایا جا رہا ہے، لیکن حقیقتاً یہ سبب بن کر منعقد نہیں ہوتا، کیونکہ یہ معلق بالشرط ہے۔ لہذا اگر کوئی شوہر یہ کہے بیوی کو ان دخلت الدار فانت طالق، تو ہمارے نزدیک یہ شرط یہ حکم کے روکنے میں عامل نہیں بلکہ سبب کے روکنے میں عامل ہے، سبب کے روکنے میں عامل ہے۔ لہذا اس شرط نے سبب کو روکا ہے، حکم کو نہیں روکا۔ تو گویا کہ ہمارے نزدیک شوہر نے انت طالقن کا تکلم کیا ہی نہیں ہے، انت طالقن کا تکلم کیا ہی نہیں ہے۔ جب انت طالقن کا تکلم ہی نہیں کیا تو پھر اس وقت انت طالقن کے لیے محل کو ڈھونڈنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ انت طالقن پایا جا رہا ہے، محل ہے نہیں، اس لیے اس صورت میں یہ سبب لغو ہو جائے گا۔ نہیں، سبب لغو نہیں ہوگا، کیونکہ گویا کہ شوہر نے انت طالقن کا تکلم ہی نہیں کیا۔ جو ہی دخول دار کی شرط پائی جائے گی، جو ہی دخول دار پایا جائے گا جو شرط ہے، تو فوراً گویا کہ اس وقت شوہر نے کہا انت طالقن، اب یہ سبب بن گیا حکم کے لیے۔ تو دخول دار کے وقت ہی شوہر کی طرف سے گویا کہ اس نے انت طالقن کا تکلم کیا ہے، اور اس وقت تکلم کرتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو یہ جو شرط ہے یہ حکم کے روکنے میں عامل نہیں بلکہ سبب کے روکنے میں عامل ہے ہمارے نزدیک۔ مصنف نے اس کی دلیل دی ہے، دلیل یہ ہے کہ ایجاب جو ہوتا ہے، ایجاب لا یوجد الا برکنہ، ایجاد بغیر رکن کے نہیں پایا جاتا۔ کوئی بھی ایجاب ہو، بے اور شراء کا ہو، طلاق کا ہو یا عتاق کا ہو، یہ جو ایجاب ہے یہ بغیر رکن کے نہیں ہوتا۔ رکن سے مراد ہوتا ہے کلام کا اپنے اہل سے صادر ہونا، کلام کا اپنے اہل سے صادر ہونا۔ لہذا اگر بچہ بازار جائے کوئی چیز خریدے، ایجاب کر لے کہ یہ کتاب میں نے لے لی، یا یہ گاڑی میں نے لے لی، یا یہ چیز میں نے خرید لی، تو بچہ ایجاب کا اہل ہے جی؟ یا اگر بچہ دکان پر بیٹھا ہے اور وہ کوئی چیز بیچ دے تو بچہ ایجاب کا اہل ہے جی؟ اگر عاقل نہیں ہے، بچہ ہے تو بچہ تو ایجاب کا اہل نہیں ہے۔ لہذا ایجاب بغیر رکن کے نہیں پایا جاتا، اس لیے بچے کے تصرفات نافذ نہیں ہوتے۔
بچے کے تصرفات نافذ نہیں، اس کے ایجاب اور قبول کا کوئی اعتبار نہیں، لہذا ایجاب بلا رکن کے نہیں پایا جاتا۔ اور یہاں ایجاب ہے انت طالقن، یہ ایجاب ہے، یہ بغیر رکن کے نہیں پایا جاتا۔ رکن سے مراد کلام کا اہل سے صادر ہونا۔ تو یہاں شوہر انت طالقن کہہ رہا ہے، شوہر طلاق دینے کا اہل ہے، لہذا ایجاب اگرچہ رکن، ایجاب کا رکن پایا جا رہا ہے، لیکن ایجاب بلا رکن کے پایا نہیں جاتا۔ ولا یثبت الا فی محلہ، ایجاب بغیر محل کے ثابت نہیں ہوتا۔ تو یہاں اگرچہ ایجاب کا رکن تو موجود ہے، لیکن ایجاب کا محل نہیں ہے، ایجاب کا محل نہیں ہے۔ یہ جو انت طالقن ہے، شوہر کے نے انت طالقن کہا، یہ ایجاب ہے، اور رکن موجود ہے اس لیے کہ کلام شوہر سے صادر ہے اور وہ اہل طلاق ہے، طلاق دینے کا اہل ہے، اس لیے رکن پایا جا رہا ہے، لیکن محل جو عورت ہے وہ نہیں پائی جا رہی۔ کیوں نہیں پائی جا رہی محل؟ اس لیے کہ درمیان میں شرط حائل ہو گئی، درمیان میں شرط حائل ہو گئی۔ تو ایجاب محل کے ساتھ متصل نہ ہوا درمیان میں شرط حائل ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے جب درمیان میں شرط حائل ہو گیا تو ایجاب محل کے ساتھ متصل نہ ہوا، اور جب ایجاب شرط کے ساتھ محل کے ساتھ متصل نہ ہو تو یہ ایجاب ثابت نہ ہوگا، لہذا انت طالقن ثابت نہ ہوا۔ کس وجہ سے نہیں ہوا؟ کس چیز نے روکا اس کو؟ شرط نے روکا، شرط حائل ہو گیا، شرط نے روکا۔ تو احناف کہتے ہیں شرط حکم کے روکنے میں عامل نہیں بلکہ سبب کے روکنے میں عامل ہے۔ اس لیے جب ایجاب ہی نہیں پایا گیا تو گویا کہ انت طالقن نہیں پایا گیا، شرط نے انت طالقن کو روکا ہے۔ جو ہی دخول دار کی شرط پائی جائے گی گویا کہ اس وقت شوہر نے کہا انت طالقن۔ اب جب اس وقت انت طالقن کہا تو شرط درمیان میں ہے ہی نہیں، اس لیے ایجاب محل کے ساتھ متصل ہو جائے گا، طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی۔ لہذا جب تک ایجاب محل کے ساتھ متصل نہ ہوگا، یہ ایجاب انت طالقن یا مولا کا قول انت حرتن، یہ قول یہ سبب بن کر منعقد نہیں ہوگا، یہ سبب بن کر منعقد نہیں ہوگا۔ لہذا یہ بلا ایجاب، یہ ایجاب بغیر محل کے ویسے رہ گیا کیونکہ درمیان میں شرط حائل ہے۔ پھر سوال یہ ہے، اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ شرط درمیان میں حائل ہو گیا تو یہ ایجاب کو باطل لغو ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک محل کے ساتھ متصل نہ ہو، بغیر محل کے ہے تو پھر اس کو لغو ہونا چاہیے۔ اس کا جواب دیا کہ نہیں، لغو نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ امید ہے کہ یہ محل کے ساتھ متصل ہو جائے، درمیان سے شرط ہٹ جائے اور یہ محل کے ساتھ متصل ہو جائے، تو امید ہے، اس لیے یہ لغو نہیں ہوگا، برقرار رہے گا۔ اس لیے جو ہی شرط پائی جائے گی تو یہ ایجاب محل کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ متصل ہو جائے گا۔ تو احناف کہتے ہیں کہ شرط یہ سبب کے روکنے میں بالذات حکم کے روکنے میں عامل نہیں، بلکہ یہ بالذات سبب کے روکنے میں عامل ہے۔ اس نے سبب کو روکا، تو جب انت طالقن ہی نہیں پایا گیا تو طلاق واقع ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ جو ہے دخول دار کی شرط پائی جائے گی گویا کہ شوہر نے کہہ دے انت طالقن، تو اس وقت انت طالقن پایا گیا اور اس کے بعد پھر طلاق بھی واقع ہوگی۔ تو یہ شرط یہ حکم کے روکنے میں بالذات حکم کے روکنے میں عامل نہیں، بالطبع حکم کے روکنے میں عامل ہے، بالذات نہیں ہے، بالطبع ہے، یعنی سبب کے واسطے سے ہے، سبب کو روکتا ہے اور سبب کے واسطے سے حکم کو بھی روکتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ چونکہ بالذات شرط کو حکم کے روکنے میں عامل معتبر مانتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں سبب پایا گیا ہے، اور ہمارے نزدیک سبب موجود نہیں ہوتا۔ جب ہمارے نزدیک یہ شرط حکم کے روکنے میں عامل نہیں، سبب کے روکنے میں عامل ہے، تو وہ جو دو تفریعات امام شافعی رحمہ اللہ نے بیان کی وہ برعکس ہو جائے گی۔ وہ تفریعات کیا ہو جائے گی؟ پہلی تفریع انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ ابطل تعلیق الطلاق والعتاق بالملک، طلاق اور عتاق کو ملک پر معلق کرنے کو انہوں نے باطل کر دیا۔ ہمارے نزدیک ٹھیک ہے، وہ تعلیق ٹھیک ہو جائے گی، صحیح ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی آدمی اجنبیہ عورت کو کہے
ان نکحتکی فانت طالق، ان نکحتکی فانت طالق، تو طلاق ہو گئی، معلق ہو گئی نا. ان نکاح تو شرط آ گئی، شرط درمیان میں حائل ہو گئی، لہذا انت طالق عامل نہ بنا حکم کے واقع ہونے میں، اس لیے کہ شرط حائل ہو گئی. اب جو ہی شرط درمیان سے ہٹ جائے گی، جو ہی شرط پائی جائے گی، یعنی نکاح ہو جائے گا، گویا کہ اس وقت شوہر نے کیا کہا؟ انت طالق، اور اس وقت محل موجود ہے. جب محل موجود ہے تو اس صورت میں یہ طلاق واقع ہو جائے گی. اس لیے ہمارے نزدیک اگر اجنبیہ کو کہے ان نکحتک فانت طالق، تو نکاح ہو جانے کے بعد طلاق واقع ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر اجنبیہ باندی کو کہا ان ملکتک فانت حرۃ، یا اجنبی غلام کو کہا ان ملکتک فانت حر، تو جو ہی مالک بنے گا. لہذا چونکہ اس شرط نے سبب کو روکا تھا، اور شرط کے پائے جانے کے بعد ہی گویا کہ مولا نے کہا انت حر، لہذا شرط کے پائے جانے کے بعد سبب پایا گیا، اور جب سبب پایا جاتا ہے تو پھر حکم بھی پایا جائے گا، اور غلام آزاد یا وہ باندی آزاد ہو جائے گی. اس لیے کہ اس وقت محل موجود ہے. ہاں جب تک شرط موجود ہو، شرط نہ پائی جائے، تو اس صورت میں یہ سبب، شرط نے سبب کو روکا ہے، گویا کہ سبب ہے ہی نہیں. جب سبب ہی نہیں ہے تو پھر ہم اس کے لیے محل ڈھونڈنے کی بھی ضرورت ہے. جیسے کہ شوافی حضرات کہتے ہیں سبب تو پایا گیا، محل نہیں ہے، کیونکہ محل کے ساتھ نہ ملا، اس لیے یہ سبب لغو ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں سبب پایا نہیں گیا، اس شرط نے سبب کو روکا ہے تو سبب نہیں پایا گیا، اور جب سبب نہ پایا جائے تو اس کے لیے محل ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے کہ اس کے لیے پھر ہم محل کو تلاش کریں. ہاں جو ہی شرط پائی جائے گی تو گویا کہ اس وقت مولا نے کہا یا اس وقت شوہر نے کہا انت طالق، اس وقت محل موجود ہے، اس لیے طلاق واقع ہو جائے گی یا عتاق واقع ہو جائے گی. یہ پہلی تفریح تھی. تو پہلی تفریح جو امام شافعی رحمہ اللہ نے بیان کی ہے وہ برعکس ہو جائے گی. اس لیے عتاق اور طلاق دونوں کو ملک پر معلق کرنا صحیح ہوگا، باطل نہیں ہوگا. دوسری بات انہوں نے دوسری تفریح یہ بیان کی ہے کہ حانس ہونے سے پہلے کفارے کو مقدم کرنا ان کے ہاں جائز ہے، ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے. انہوں نے چونکہ کفارے کا سبب یمین کو بنایا، اس لیے وہ کہتے ہیں مسبب سبب پر مقدم نہیں ہو رہا، بلکہ سبب پایا جا رہا ہے، یمین موجود ہے. اس لیے اگر کوئی کفارہ دے دے حانس ہونے پر مقدم کر دے تو چونکہ حانس ہونا تو شرط ہے ان کے نزدیک، اس لیے کفارہ ادا ہو جاتا ہے. تو ہمارے نزدیک چونکہ یمین یہ کفارے کا سبب نہیں، یمین سبب، یمین تو آدمی جب قسم کھاتا ہے پورا کرنے کے لیے کہتا ہے، تو یمین سبب نہیں ہے کفارے کا، حانس ہونا سبب ہے. جب حانس ہونا سبب ہے، ابھی حانس ہوا ہی نہیں ہے اور اس نے کفارہ ادا کر دیا، تو یہاں مسبب کا سبب پر مقدم کرنا لازم آئے گا، اور مسبب کا سبب پر مقدم کرنا درست ایسا ہی درست نہیں ہے جیسے کہ کوئی آدمی نماز کو وقت سے پہلے پڑھ لے، تو جب تک نماز کا وقت ہی نہیں آیا ہو، نماز کا وقت داخل نہ ہو، تو اس نماز کا ادا کرنا درست نہیں. ایسا ہی یہاں پر بھی چونکہ حانس ہونا سبب ہے کفارے کے لیے، تو کفارے کا مقدم کرنا یہ مسبب کا سبب پر تقدیم ہے، جو کہ درست نہیں ہے. اس لیے ہمارے نزدیک یہ کفارہ ادا نہیں ہوگا. دوبارہ کفارہ حانس ہونے کے بعد دوبارہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا، جبکہ ان کے نزدیک یہ کفارہ صحیح ہے، اس کی اعادے کی ضرورت نہیں ہے ان کے نزدیک. خلاصہ یہ کہ ہمارے نزدیک یہ شرط جو ہے یہ حکم کے روکنے میں عامل نہیں بالذات، بلکہ یہ بالذات سبب کے روکنے میں عامل ہے. یہ سبب کو روکتا ہے، اور جب سبب نہیں پایا جائے گا تو حکم بھی نہیں پایا جاتا. لہذا بالذات یہ سبب کے روکنے میں عامل ہے، حکم کے روکنے میں عامل. تو جب سبب نہ پایا جائے تو طلاق پائی جائے گی. تو یہ طلاق کا نہ پایا جانا یہ عدم ہے. کون سا عدم ہے؟ یہ عدم اصلی ہے. وہ ہمارے نزدیک یہ عدم ہے، ان کے نزدیک عدم شرعی ہے، اس لیے کہ سبب موجود ہے، لیکن شریعت نے کہا یہ طلاق نہیں ہوئی، اس لیے کہ شرط درمیان میں آ گیا، شرط نہیں پائی گئی.
اس سے سبب تو پایا گیا، اس لیے ان کے ہاں یہ عدم طلاق کا نہ پایا جانا یہ عدم شرعی ہے، اور ہمارے نزدیک یہ عدم اصلی ہے، گویا کہ شوہر کی طرف سے سبب ہی نہیں پایا گیا۔ تو جب تک شوہر انت طالقن کا تکلم نہ کرے طلاق نہیں ہوتی، یہ عدم اصلی ہے، اس لیے کہ شرط نے حکم کو نہیں روکا بلکہ سبب کو روکا ہے۔ بس یہی ثمرہ اختلاف ہے۔ شارح کہتے ہیں ہمارے ان کے درمیان ثمرہ اختلاف ہی یہی ہے۔ وہ ان دخلت الدار فانت طالق میں طلاق کے اس کو طلاق واقع نہیں ہوتی، ان کے نزدیک طلاق کا واقع نہ ہونا یہ عدم طلاق، یہ عدم شرعی ہے، اور ہمارے نزدیک یہ عدم اصلی ہے۔ باقی اس پر دونوں کا اتفاق ہے۔ اگر کوئی بیوی کو یہ کہہ دے ان دخلت الدار فانت طالق، بالاتفاق طلاق واقع نہیں ہوگا جب تک کہ دخول دار نہیں پایا جائے گا، جب تک شرط نہیں پائی جائے گی بالاتفاق طلاق واقع نہیں ہوتی۔ جو ہی دخول دار کی شرط پائی جائے گی بالاتفاق طلاق واقع ہو جائے گی۔ بس ان کے نزدیک شرط نے حکم کو روکا تھا اور ہمارے نزدیک شرط نے سبب کو روکا تھا۔ جو ہی شرط پائی گئی ان کے نزدیک حکم واقع ہوگا، ہمارے نزدیک سبب بن کے واقع ہوگا، اور جب سبب پایا جائے گا تو پھر مسبب بھی اور حکم بھی پایا جائے گا۔ تو ثمرہ اختلاف ہو، اگر کسی آدمی نے طلاق کو معلق کیا تھا ان دخلت الدار فانت طالق، پھر بعد میں کہا چلو تم کیا گھر میں داخل ہوگی یا نہیں ہوگی، انت طالق طالق طالق، معلق نہیں کیا، تنجیزن دے دی طلاق، کس سے ختم ہے؟ یہ طلاق واقع ہوگی؟ طلاق واقع ہو جائے گی؟ ہو جائے گی، بالاتفاق ہوگی۔ معلق کو چھوڑ دو، تنجیزن لے لو، یہ طلاق بالاتفاق ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے ان کے درمیان کوئی اختلاف اس مسئلے میں اس پر اتفاق ہے کہ اگر تنجیزن طلاق دے دے تنجیزن طلاق واقع ہو جائے گی، جب تک شرط واقع نہ ہوگی، شرط نہیں پائی جائے گی، بالاتفاق طلاق نہیں ہوگی، وہ طلاق معدوم ہے۔ جو ہی شرط پائی جائے گی بالاتفاق طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو ثمرہ اختلاف کیا ہوا؟ بس صرف یہی ہوا کہ ان کے نزدیک شرط حکم کے روکنے میں عامل، اور ہمارے نزدیک شرط سبب کے روکنے میں عامل ہے۔ اس لیے ان کے نزدیک یہ عدم حکم طلاق کا واقع نہ ہونا یہ عدم شرعی ہے، اور ہمارے نزدیک یہ عدم اصلی ہے۔ چونکہ ان کے نزدیک عدم شرعی ہے اس لیے ان کے ہاں اس کو متعدی کرنا درست، جیسے کہ آگے تیسری قسم میں آ رہی ہے وجوہ فاسدہ میں، کہ وہ ان کے ہاں چونکہ عدم شرعی اس کو آگے متعدی کیا جا سکتا ہے، یعنی غیر کو اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے، اس لیے ان کے ہاں یہ عدم شرعی ہے، اور ہمارے نزدیک چونکہ یہ عدم اصلی ہے یہ متعدی نہیں ہو سکتا، یہ متعدی نہیں ہو سکتا۔ شارح کہتے ہیں یہ بات ثابت ہو گئی کہ تعلیقات جو چیز معلق بشرط ہوتی ہے، جیسے کہ طلاق ہے، عتاق ہے، جو چیز تعلیقات کے قبیل سے ہو وہاں حکم بھی شرط پر معلق ہوتا ہے اور سبب بھی شرط پر معلق ہوتی ہے، تو وہاں شرط وہ سبب کے روکنے اور حکم دونوں کے روکنے میں عامل بنتا ہے۔ جو چیز بھی تعلیقات کے قبیل سے ہوتی ہے، یعنی جو چیزیں اسقاطات کے قبیل سے ہو، اس میں اسقاط پایا جاتا ہو، ایک چیز کا ساقط کرنا پایا جا رہا ہو، کیونکہ عتاق میں رقیت کو ختم کیا جاتا ہے اور طلاق میں نکاح کو ساقط کیا جاتا ہے، نکاح کو ختم کیا جاتا ہے، لہذا جو چیز اسقاطات کے قبیل سے ہوتی ہے وہ اس کو جب معلق کیا جاتا ہے شرط پر تو وہ کامل طور پر معلق ہوگی، اس میں تعلیق کامل ہوگی، اور تعلیق کامل یہی ہے کہ شرط سبب اور حکم دونوں کے روکنے میں عامل ہو، دونوں کے روکنے میں عامل ہو، صرف حکم کے روکنے میں عامل نہ ہو، برخلاف بے کے، چونکہ بے یہ اسقاطات کے قبیل سے نہیں ہے بلکہ یہ اثباتات کے قبیل سے ہے، اس میں ایک چیز کو ملکیت کو ثابت کیا جاتا ہے بے میں، لہذا بے اس لیے بے تعلیق کو قبول نہیں کرتی،
بے تعلیق کو قبول نہیں کرتی، کیونکہ اگر بے کو معلق کیا جائے، تعلیق کی جائے، تو پھر یہ بے قمار بن جاتی ہے، جوا بن جاتا ہے، اس لیے بے تعلیق کو قبول نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ اصل بے میں یہ ہے کہ اس میں کوئی شرط نہ ہو، شرط لگانے سے بے فاسد ہو جاتی ہے، شرط لگانے سے بے کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے، سوائے خیار شرط کہ جس کو خلاف قیاس مشروع کیا گیا ہے، دفعا للغبن، دھوکہ اور فریب کو دور کرنے کے لیے خیار شرط کو مشروع کیا گیا ہے خلاف قیاس، اس لیے وہاں بے میں شرط کی اجازت دی گئی ہے، اگرچہ قاعدے کا تقاضا یہ ہے، اصول کا تقاضا یہ ہے کہ بے میں جیسے دوسرے شروط ناجائز ہے، اس سے بے فاسد ہو جاتی ہے، ایسے ہی خیار شرط بھی جائز نہ ہو، لیکن چونکہ یہ ضرورتاً اس کی اجازت دی گئی ہے، والضرورت تتقدر بقدر ضرورہ، اس لیے یہ بقدر ضرورت ہوگی، تو خیار شرط جائز ہے، اور جب بے میں خیار شرط داخل ہو تو یہ صرف حکم کے روکنے میں عامل بنے گی، سبب کے روکنے میں عامل نہیں بنے گی، کیونکہ اگر کامل طور پر تعلیق ہوگی تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ بیوعات میں چونکہ یہ بیوعات یہ اثباتات کے قبیل سے ہوتا ہے، یہ شروط کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ اس سے قمار بن جاتا ہے، اس لیے خیار شرط چونکہ خلاف قیاس اس کو مشروع جائز قرار دیا گیا ہے، اس لیے یہ اس کے اثر، اس شرط کے اثر کو کم سے کم رکھنے کے لیے یہ کہا گیا کہ یہاں خیار شرط یہ سبب کے روکنے میں عامل نہیں، صرف حکم کے روکنے میں عامل ہے، اور بے کا حکم کیا ہے؟ مالک بن جانا، اس بات ملک، یہ بے کا حکم ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی خیار شرط پر کوئی چیز خرید لے تو اس خریدنے سے وہ مالک نہیں بنتا، اس لیے کہ خیار شرط حکم کے روکنے میں عامل ہے، سبب کے روکنے میں نہیں ہے، بے منعقد ہو جائے گی لیکن مالک نہیں بنے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قسم کھائے کہ وہ خریداری نہیں کرے گا یا نہیں بیچے گا، پھر خیار شرط پر بیچ دے یا خرید لے، تو حانث ہوگا نہیں ہوگا؟ جی کیوں؟ خیار شرط کس کے روکنے میں عامل ہے؟ تو حکم کے روکنے میں عامل ہے، سبب کے روکنے میں تو عامل نہیں ہے، تو بے ہو گئی نہیں ہوئی؟ بے تو ہو گئی ہے، خیار شرط نے بے کو نہیں روکا، مالک بننے کا سبب کیا ہے؟ بے ہے، درمیان میں خیار شرط حائل ہو گیا، اب خیار شرط حکم کے روکنے میں عامل ہے، سبب کے روکنے میں عامل نہیں ہے، تاکہ اس شرط کے اثر کو کم سے کم رکھا جائے، کامل تعلیق نہیں ہوگی، اور کم اثر یہی ہے کہ یہ خیار شرط حکم کے روکنے میں عامل ہو، سبب کے روکنے میں نہیں ہے، اس لیے سبب پایا گیا، بے پائی گئی ہے، لیکن ملکیت ثابت نہ ہوگی، خیار شرط نے ملک کو روکا ہے، بے کو نہیں روکا، اس لیے بے ہو گئی، لیکن مالک نہیں بنے گا خیار شرط کی وجہ سے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے خیار شرط کو جو بے میں مشروع کیا گیا ہے وہ ضرورتاً ہے، اور ضرورت بقدر ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اس شرط کے خیار شرط کے اثر کو کم سے کم رکھنے کے لیے یہ کہا گیا کہ یہ مانع ہے عن الحکم ہے، مانع عن الحکم ہے لیکن مانع عن السبب نہیں۔ شارح کہتے ہیں یہ جو احناف اور شوافع کا اختلاف ہے، اس کو ایک دوسرے عنوان سے بھی بیان کیا جاتا ہے اور ثابت کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو اختلاف بیان کیا دوسرے عنوان سے صاحب تلویح نے کیا ہے، علامہ تفتزانی رحمہ اللہ نے، اور وہ یہ کہ امام شافعی رحمہ اللہ اسی مسئلے میں، امام شافعی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کلام میں اصل کلام جو ہے شرط اور جزا میں اصل کلام جزائی ہے، اصل حکم جو پایا جاتا ہے وہ جزا ہی میں پایا جاتا ہے، شرط اصلاً کلام نہیں ہے، بلکہ یہ تو ظرف کے معنی میں یا حال کے معنی میں ہو کر یہ قید ہے جزا کے لیے، یہ جزا کے لیے کیا ہے؟ قید ہے، اصل کلام وہ جزا ہے، یعنی حکم جزا میں پایا جاتا ہے، حکم شرط میں نہیں پایا جاتا۔ لہذا اگر کوئی آدمی یہ کہے انت طالق ان دخلت الدار، انت طالق، تو اصل کلام کیا ہے؟ جزا،
انت طالق. اور یہ جو شرط ہے یہ حقیقت میں کلام نہیں ہے، حکم اس میں نہیں پایا جا رہا، یہ تو بمنزل قید کے ہے اس جزا کے لیے، وقت کے معنی میں، ظرف کے معنی میں یا حال کے معنی میں ہے. تو گویا کہ اس کلام کی مراد اور معنی یہ ہو جائے گا انت طالق فی وقت دخولک الدار. انت طالق، تمہیں طلاق ہے تیرے گھر میں داخل ہونے کے وقت. تجھے طلاق تبھی ہوگی جب تو گھر میں داخل ہوگی، تو تیرے گھر میں داخل ہونے کے وقت تجھ کو طلاق ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اصل کلام وہ جزا ہے، حکم اسی میں پایا جاتا ہے، اور یہ جو شرط ہوتی ہے یہ قید کی طرح ہے جزا کے لیے، بمنزل ظرف کے یا حال کے معنی میں ہوتی ہے. لہذا یہ فائدہ دے گی حصر کا، یہ فائدہ دے گی حصر کا فائدہ دے گی کہ طلاق تو واقع ہوگی تیرے گھر میں داخل ہونے کے وقت ہی ہوگی. اگر گھر میں داخل ہوگی اسی وقت طلاق ہے، اگر گھر میں داخل نہیں ہوگی تو طلاق واقع نہیں. لہذا یہ کلام جو ہے طلاق کا وقوع ہے یہ وقت گھر میں داخل ہونے کے وقت ہی کے ساتھ خاص ہے. اگر گھر میں داخل نہیں ہوگی تو طلاق بھی واقع نہیں ہوگی. یہی وجہ وہ کہتے ہیں شرط پائی جائے گی حکم پایا جائے گا، اور جہاں شرط نہیں ہوگی تو وہاں حکم بھی نہیں پایا جاتا. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں یہ شرط یہ بمنزلہ قید کے ہے جزا کے لیے، اس لیے اس میں حصر پیدا ہو جاتا ہے، یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے. اس لیے طلاق اسی وقت کے ساتھ منحصر ہو جاتا ہے، اسی وقت میں طلاق واقع ہوگی، اس کے علاوہ طلاق واقع نہیں ہوگی. اور شارح کہتے ہیں کہ اسی کو منسوب کیا ہے اہل عربیہ کی طرف، کہ یہی اہل عربیہ کا بھی مذہب ہے. اہل عربیہ والوں کے ہاں بھی شرط اور جزا میں کلام جو ہے وہ صرف جزا ہے، اور شرط اس کے لیے بمنزلہ قید کے ہوتی ہے. یہ اہل عربیہ کا بھی مذہب ہے، اور اسی کو امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی اختیار کیا.